شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا۔ اس کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک میں نے اس جگہ کسی کو تبارک الذی آخر تک پڑھتے ہوئے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں آدمی پر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر وہ سینے یا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے کہ میری طرف سے تیرے لیے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے کہ میرے لیے تیری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ سورت قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کو کسی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ ثواب کمایا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ یاسین کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر نہیں آئے گا، یعنی فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے جو تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا جس طرح کی نازل کی گئی ہے تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے اس سورت کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعہ تک کی ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا اس کو رات کے شروع میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا چاہیے۔ جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو اسے رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنے چاہیے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی
رات 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کے لیے ایک قنطار لکھا جاتا ہے، اور ایک قنطار دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مشعر قوم کے سفر کے ساتھیوں کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں، جبکہ وہ اپنے کاموں سے واپس رات کو اپنی قیام گاہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور رات کو ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہوں کو بھی پہچان لیتا ہوں، اگرچہ دن میں نے اس کے لیے قیام گاہوں پر اترتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا، اس کو رات کے شروع میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا چاہیے، اور جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو اسے رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنے چاہیے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔ حضرت خالد بن عبداللہ قصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم کو جنت پسند ہے؟ یعنی کیا تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، ان سے ڈرا جائے، ان کی اطاعت و عبادت کی جائے، اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی عظمت کا حق ادا کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کا علم پھیلایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے، اور دل و جان سے ان کی اتباع میں اپنی نجات سمجھی جائے۔ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص کی وفاداری یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقے پر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو اچھے مشورے دیے جائیں اور جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفاداری یہ ہے کہ ان کی ہمدردی و خیر خواہی کا پورا خیال رکھا جائے، جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے۔ ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے، جتنا ممکن ہو ان کی مدد کی جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کیا کرو، یوں کہنے لگو، اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں۔
اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کرے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر کوئی بھلائی کرے تو بھی بھلائی کرو، اور اگر کوئی برا سلوک کرے تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کیا کرو، یوں کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں، اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کرے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کرے تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کرے تب بھی تم برا ظلم نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کا ارتکاب کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے سزا دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے، وہ دوہرے ثواب کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔